الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ کل الزمان بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وآسیۃ عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون والدلیل ارادتہ کن فیکون وکتاب المکنون ماشاءاللہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ماشاءاللہ آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعن اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة ہم راکعون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول فرمائے جس نیک نیتی کے ساتھ جس بہترین عقائد کے ساتھ آپ مجالس عزا میں شرکت فرما رہے ہیں مالک آپ کی شرکت پہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے جتنے مومنین و مومنات جو حاجات اپنے دلوں میں لے کے آتے ہیں میرا مالک سیدہ کے حق کا واسطہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ قبول فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے میرا مالک اس امام بارگاہ دعائے زہرا کی خادم انجمن غلامان حضرت عباس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کے جتنے بیمار ہیں میرا مالک ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے وارث زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا گیا سب سے پہلا ولی اللہ بسم اللہ اللہ کے ساتھ اس کا رسول اور وہ ولی ہیں جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل گفتگو اس نہج پہ آ کے رکی تھی توحید دعویٰ ہے بسم اللہ نبوت اس کی دلیل ہے امامت اس کا ثبوت لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے اور علی ولی اللہ اس کا ثبوت بسم اللہ مقدمہ پڑھنے لگا ہوں آج کی گفتگو کا اور بہت خوبصورت جملے سے آغاز کرنے لگا ہوں جیسے ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے بسم اللہ جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نیت واجبات نماز میں سے ہے بسم اللہ آپ نے نیت ضرور کرنی ہے
لا الہ الا اللہ کی نیت کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. بول سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کی نیت کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. کوئی نمازی کی نماز اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ نیت نہ کرے. اور نیت مستحبات میں سے نہیں، واجبات میں سے. خدا کہتا ہے کہ تم مصلی پہ آ، مصلی میں کھڑا ہو کے نیت کر. میرے مالک جب یہ نمازی بستر سے اٹھا نیت تب بھی تھی. جب اس نے وضو کے پانی کے قریب گیا نیت اس کی تب بھی تھی. جب اس نے مسا کیا نیت اس کی تب بھی تھی. میرے مالک تم مصلی پہ دوبارہ نیت دہروا کیوں رہا ہے؟ بسم اللہ. اور نیت وہ سن رہا ہے جو اس کی نیت سے واقف ہے. نیت وہ پروردگار سن رہا ہے جو اس کی نیت سے واقف ہے. کیا کہنے، واہ واہ. میرے مالک تو نیتوں سے واقف ہے، تو نیتوں کے حال جانتا ہے، تو قلوب میں جھانکتا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے؟ جب اٹھا ارادہ تھا تو نماز کے لیے اٹھا، ارادہ تھا تو وضو کیا، ارادہ تھا تو مسجد پہ گیا. اتنے ارادے لے کے آیا اور جب مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو نے کہا پھر نیت سنا. کل میں نے آپ کو سنائی تھی صرف نماز، آج میں سنانے لگا ہوں نمازی کی نیت. بندے جھگڑ رہے ہیں کہ نماز میں علی ہے کہ نہیں ہے، میں تمہیں نیت سے علی دکھانے لگا. نیت جب کی ہے تو جب مصلی پہ آئے، مصلی پہ آ کے نماز کی نیت کی ہے تو نیت کیا کی تھی؟ مثلا فجر. اب اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. نیت کیا تھی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اردو میں ہے، ہر ایک کی سمجھ میں. واجب قربتاً اللہ، یہ جو قربتاً اللہ ہے نا یہ عربی ہے اور اسی میں سب کچھ ہے. اس سے پہلے آپ نے لفظ کہا 2 رکعت تو یہ نماز کی رکعتوں کی ترکیب ہے. ٹھیک ہے جی. فجر یہ اس نماز کا نام ہے جو آپ پڑھنے لگے. 4 رکعت ظہر یہ نماز کا نام ہے. اس کے بعد واجب یہ اس نماز کی اہمیت ہے. اصل جو نیت ہے نا وہ آخری 3 لفظوں میں کہ میں پڑھنا کیوں چاہتا ہوں، یہ نماز میں پڑھنے کیوں آئے. قربتاً الی اللہ. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. قربتاً قرب، الی عربی زبان میں طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ. جی کسی طرف جانا ہو تو اس کے لیے الہ استعمال کیا جاتا. الہ اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے. قربتاً الی اللہ، میں اللہ کے قریب نہیں، اللہ کی طرف. امام بارگاہ دعائے زہرا جانا تو وہ کہتے ہیں یہ رستہ اس طرف جاتا ہے. تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ نیت کر کے میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. پہلا سوال ہے میرا امت مسلمہ کے اسکالر سے، وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کس طرف رہتا ہے. خدا کس طرف ہے؟ آپ نے نیت کی ہے نا، تو آپ نے نیت کی ہے تو پہلے یہ تو دیکھیں کیسا بندہ بدبخت ہے کہ وہ نیت سے ہی واقف نہیں ہے. نیت کر لی اور پتہ ہی نہیں کہ میں نے نیت کیا کی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف قریب ہو، تو اللہ کس طرف ہے؟ وہ تو چاروں طرف ہے، وہ تو ہر طرف ہے. تو ہمیشہ جب آپ نے یہ علم کلام کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی طرف قریب ہونا ہو تو جدھر سے آپ ہو رہے ہیں ادھر وہ چیز نہیں ہوتی. تھوڑی سی تمہید مشکل ہے، نتیجہ بڑا اچھا ہو. منطق اور فلسفہ تھوڑا اس میں آئے گا لیکن آپ نے ساتھ نہیں میرا چھوڑنا. مثلا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب مجمع زیادہ ہو جائے گا تو قبلہ جعفر صاحب کہیں گے یا میں کہوں گا جی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے، ممبر کے قریب ہو جائے. اس کا مطلب ممبر ادھر ہے، ادھر میں. اگر ادھر ممبر ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا ادھر قریب ہو. جس سمت میں آپ جا رہے ہو قربت کے لیے کسی چیز کا ہدف ضروری ہے. جس طرف آپ نے جانا، دروازے کی طرف جائیں دروازہ ادھر ہے، ادھر قریب ہو
تو جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. جس کے قریب ہو اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. اب اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے گا اور وہ لامحدود. جب وہ ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے تو ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہ خود کس طرف ہے. اب میں اگر اسی پہ فلسفے کی بحث کرتا رہوں گا تو بہت گہری بحث چلی جائے گی اور مجمع میں سے کچھ لوگ خوش گفتگو سننے کی عادی نہیں ہوتے تو خطابت کا جملہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ بیدار ہو جائے. اگر تمہیں اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو اللہ کے طرفدار ڈھونڈ لو. اگر آپ کو اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈو. کسی ایسے کو ڈھونڈو جو وہ جانتا ہو کہ وہ کدھر ہے. ہم کسی جگہ پہ گئے, کسی اجنبی شہر میں گئے, ہمیں کسی دوست نے ایڈریس دیا تھا, ہمیں اس ایڈریس کا نہیں پتا چلا. ہم نے وہاں جا کے پوچھا یہ صاحب کا گھر کہاں ہے, تو کسی نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا. ایک جاننے والا تھا, اس کا مجھے پتا ہے اس کا گھر کس طرف ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب خانہ کو جانتا ہے یا صاحب خانہ کے گھر کو جانتا ہے, تو اس نے ایڈریس بتایا ہے کہ وہ کس طرف رہتا ہے. اور قرآن کی کچہری میں جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کس طرف رہتا ہے. قربتاً اللہ پڑھنے لگے, اللہ کا قرب پڑھنے لگے. قربتاً اللہ, اللہ کس طرف رہتا ہے. میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا, میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر, میں اللہ کے طرف جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ایسے بندے بتا جو مجھے ایڈریس بتا دے کہ اللہ کس طرف رہتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں تیرے پاس جو مجھے بتائیں کہ اللہ کہاں رہتا ہے. قرآن نے کہا ہاں میرے سینے میں کچھ نام ایسے ہیں. میں نے کہا نام اگل, میں ان سے اللہ کا ایڈریس پوچھوں. اس نے پہلا نام لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ. اس نے کہا میرے سینے میں اس کی پوری کہانی ہے, اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے ملنے جاتا تھا. تو جو ملنے جائے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہے. جو ملنے کے لیے جائے اسی ایڈریس کا پتا ہوتا ہے. اس کا دعویٰ ہے یہ جاتا تھا. باقی کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں جاتا تھا. سارے نبی کہتے وہ ہمارے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجتا تھا, ہم سے گفتگو کر لیتا. اس نے کہا ہے میں جاتا تھا. میں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کہا اے کلیم اللہ, اے اللہ کا نبی, تو اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے. اس نے جاتا تھا ملنے کے لیے, وہ دور پہ روک دیتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر سے آتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ اسے کوہ طور پہ روکا جاتا اور یہ کہہ کے روکا جاتا تھا کہ موسیٰ جوتے وہاں پہ اتار دے, یہ وادی مقدس ہے. اپنے شانوں کو جھکا, اپنے سر کو جھکا, اپنی نظروں کو جھکا, چپ کر کے یہاں کھڑا ہو جا, اپنا سوال کر, ہم تمہیں جواب دیں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ گفتگو کرتا تھا تو موسیٰ کے سامنے کوئی مجسم تصویر نہیں ہوتی تھی, موسیٰ کے سامنے کوئی جسم نہیں آتا تھا, موسیٰ کو صرف توحید کی آواز آتی تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہم بولتے تھے, ہم ایک شجر سے بولتے تھے, ہم ایک شجر سے موسیٰ سے گفتگو کرتے تھے. قرآن نے شجر لکھ دیا, ہم نے شجر کا ترجمہ پوچھا تو مفسرین نے لکھ دیا ایک درخت تھا جس سے موسیٰ سے باتیں ہوتی تھی, ایک درخت تھا جس میں اللہ آ جایا کرتا تھا. اس کا مطلب اگر درخت میں اللہ بولتا تھا تو اس کا مطلب اس درخت کے اندر اللہ آتا تھا. تو ہم اللہ کے حضور ہونے کے قائل ہو جائیں گے کہ وہ کسی چیز کے اندر سما سکتا ہے, جبکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی چیز کے اندر آتا ہی نہیں ہے. اب ایک سے گفتگو کرنی تھی اور درخت سے بولتا تھا. اگر درخت میں اللہ آتا تھا تو پھر موسیٰ میں کیوں نہیں آتا تھا؟ بھئی اگر اس نے آنا ہی تھا تو جو درخت میں آ رہا تھا تو وہ موسیٰ میں آ جاتا. کہتے جی ہمیں اس بات کا نہیں پتا, یہ توحید کی بریکیاں ہیں, اس میں کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا, ہمیں تو قرآن نے بس اتنا بتایا ہے کہ میں موسیٰ سے باتیں کرتا تھا اور ایک شجر سے بولتا تھا, شجر سے بولتا تھا. کسی مفسر نے لکھا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا, بیری کا تھا, کیکر کا تھا, شیشم کا تھا, امرود کا تھا, آم کا تھا. ہمیں بتاؤ کس چیز کا درخت تھا. ہم آج اس درخت کو اپنے گھروں میں لگائیں, ہم اس کے پتے بیماروں کو کھلائیں کہ یہ ہے وہ برکت والا درخت جس سے اللہ
بولتا تھا. کسی کا ناموں کا نہیں پتا تو شجر سے بولتا تھا, شجر سے بولتا تھا. میں بھی یہی سمجھتا تھا اللہ کسی شجر سے بولتا تھا. جب پہلی بار نجف گیا, علی کی سردی پر زیارت کی کتاب اٹھائی, اس پہ جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. متوجہ ہے صاحب؟ ہم نے موسیٰ کے پاس جا کے نیت قربتاً اللہ ذہن میں رہے, نمازی کی نیت, بسم اللہ بسم اللہ, نماز کی نیت سے علی نکالتے. ہم نے موسیٰ سے جا کے کہا اچھا حضرت موسیٰ گفتگو کرتا تھا تو پتہ اللہ کہاں رہتا تھا؟ اسے کہا نہیں, شجر سے بولتا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں رہتا ہے. میں نے قرآن سے کہا کہ موسیٰ تو طور پہ کھڑا ہے, کوئی اور نام جس کو ایڈریس کا پتا, اسے کہا ہاں ایک اور نام. ہم نے کہا وہ کون؟ اس نے کہا مریم کا بیٹا عیسیٰ. یہ آسمانوں پہ رہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب رہتا ہوں. تو پڑوسی کو تو ایڈریس کا پتا ہوتا ہے, تو یہ آسمانوں پہ رہتا ہے, یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے. جب میں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے کہا تو بھی 12ویں کا سپاہی ہے, میں بھی اس کا منتظر ہوں, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ عیسیٰ نبی نے کہا اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا ہے, اور بٹھاتے ہوئے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین, تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کر. موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا. میں نے کہا قرآن ابھی تک بندہ نہیں مل رہا جو مجھے اللہ کے گھر لے کے جائے, جہاں اللہ ہے وہاں لے کے جائے. میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. میں نماز میں نیت کر بیٹھا ہوں کہ اللہ کی طرف قریب ہونا ہے, طرف قریب ہونے کی نیت کر لی اور اللہ کہیں مل ہی نہیں رہا. مجھے بتا دے کہ کون مجھے اللہ کے قریب لے کے جائے گا. اسے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, تو پھر اس ملک مقرب کے پاس کیوں نہیں جاتا جو اللہ کا وحی لے کے, اللہ کا پیغام لے کے نبیوں کے پاس ہوتا ہے. صحیفے وہ لے کے آتا ہے, قرآن وہ لے کے آیا تھا, توریت وہ لے کے آیا تھا, انجیل وہ لے کے آیا تھا, زبور وہ لے کے آیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ کہاں سے گفتگو کرتا ہے, تو جہاں سے وہ اللہ سے کلام لے کے آتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں رہتا ہے. میں جبرائیل کے پیچھے دوڑا, میں نے کہا تو بھی سیدہ کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے, میں بھی سیدہ کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں, تو مجھے بتا کہ اللہ کہاں رہتا ہے. جبرائیل نے کہا مجھ سے اللہ کا ایڈریس پوچھنے آیا ہے, میں تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کہاں رہا ہوں. اس نے مجھے سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کر دیا تھا. سدرۃ المنتہا سے آگے میں جانے لگا. اسے خبردار اس سے آگے نہ جانا ورنہ تیرے پر چل جائیں گے, اس سے آگے نہ جانا, مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, تو سدرہ پہ کھڑا ہے, تو نے کبھی دیکھا ہے اس سے آگے کسی کو چاہتے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا, محمد جوتا پہن کے چلا گیا تھا, میں رک گیا تھا, نبی نلین پہن کے چلا گیا تھا, میں مدینے میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ تو ہی وہ نبی ہے جو اللہ کے پاس گیا تھا. موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, جبرائیل سدرہ پہ کھڑا ہے, تو اللہ کے قریب گیا تھا. تو بتا تو نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ نبی کی آواز اگر حوصلہ ہے کلیجہ سنبھال, مجھے بھی پردے کے پیچھے روک دیا تھا, جو اندر بولا تھا وہ لہجہ علی کا تھا. مجھے بھی روکا تھا, لیکن وہ جو لہجہ تھا نا وہ لہجہ علی کا. اس کا مطلب ہے علی ہے اللہ کا قرب, علی ہے اللہ کا قرب. جملہ ضائع نہ کرنا, میں نے محنت کی ہے. نمازی نیت کرتا ہے میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. محمد بھی اللہ کی طرف قریب ہونا چاہے تو علی درمیان میں ہوتا ہے. جب محمد کا قرب علی کے بغیر نہیں ہوتا, تیری نماز علی کے بغیر کیسے؟
ریکویسٹ ہے, میں نام نامی پکاروں گا اپنے بار میں امام کا, اور سب پہ واجب لازم ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں درود پڑھتے ہوئے, تاکہ اور جتنے آگے آ سکتے ہیں اتنے آگے آ جائیں. یا امام مہدی یا قائم آل محمد, آگے آگے آتے ہیں, آگے 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 چلتے ہیں, آگے آگے چلتے ہیں برائے مہربانی. آگے آگے برائے ظہور سرکار ولی الاسد زمان بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کا قرب ہے علی, نیت سے علی نہیں نکل سکتا. دیکھیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے پہلی تقریر سے کہہ رہا ہوں کہ وحدانیت کی پہچان کا نام علی ہے. بے شک بابا, توحید کی پہچان کا نام علی ہے. ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں, ہم اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کے قائل ہیں, اس کی الوہیت کے قائل ہیں, لیکن اس کو پہچانے کیسے؟ اس پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں. ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس کوفے میں آیا تھا, اس نے کہا یا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. علی فرماتے ہیں محبت ہی کرتا ہے یا معرفت بھی ہے؟ پہچان بتانے لگا محبت اور معرفت کی. محبت ہے یا معرفت بھی ہے؟ کہنے لگا یا علی اگر محبت ہے تو معرفت تو ہے نا. علی فرماتے ہیں ابھی امتحان لے لیتے ہیں. اللہ سے کیا کرتا ہے؟ یا علی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. پر مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. ہاں یا علی آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہوں. علی فرماتے ہیں پھر میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں دونوں میں سے ایک محبت رکھ. دونوں میں سے ایک محبت رکھ. کون سی رکھتا ہے؟ ایک کا انتخاب کر. خاموش بت بن گیا علی کے سامنے. اگر کہوں کہ اللہ کو نکالوں تو کہیں علی سزا نہ دے دے, اگر کہوں علی کو نکالوں تو کہیں وہ سزا نہ دے دے. سوچ میں پڑا تھا, چپ ہوا. امیر المومنین نے فرمایا جا اٹھ, جواب ڈھونڈ, جب جواب ملے تو میری بارگاہ میں آنا. کتاب کہتی ہے بستی سے چلا گیا, صحرا میں نکل گیا, صحرا میں گھومتا رہا اس جواب کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک ریت کے ٹیلے میں بیٹھا تھا, یہ قریب سے تاجر کا گزر جس کے ہاتھ میں کچھ کھجور تھی اور وہ لے کے جا رہا تھا. آواز سے کہنے لگا بندہ خدا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا کھجوریں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہاں صحرا میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا ایک سوال کے جواب میں. کون سا سوال؟ کہنے لگا علی کے پاس گیا تھا, علی نے کہا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ. سوچ رہا ہوں اللہ کی نکالوں یا علی کی نکالوں. اس نے کہا اچھا تو تیرے پاس ہی علی نے بھیجا ہے. کہنے لگا سمجھا نہیں. کہنے لگا نام ہے میرا میسم تمار. بولو جو علی کے موقع بیٹھے ہو, نام ہے میرا میسم تمار. کھجوریں بیچنا میرا کاروبار ہے, میں کھجوروں کی خرید و فروخت کر رہا ہوں. کل میں نکل رہا تھا کھجوریں بیچنے کے لیے, تو مولا علی بازار سے مل گئے. مولا فرمایا میسم کہاں جا رہا ہے؟ مولا ایک شہر میں کھجوریں بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا اس شہر میں نہ جانا, ایک دوسرے شہر میں جا, اس صحرا سے گزرنا, وہاں ایک بے چین انسان نظر آئے گا, وہ تم سے کوئی سوال پوچھے گا. اور علی نے یہ کہہ کے کہا تھا میسم اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور اسے کھلا دینا تاکہ اسے معرفت ہو جائے. اس نے کہا اچھا تیری کھجوروں میں اتنی معرفت کہاں سے آ گئی؟ میسم تمار دیکھنا معرفت ہے تو علی میری دکان پہ آتا, معرفت ہے تو علی میری دکان پہ آتا. اتنا کہنا تھا میسم کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی, اپنی زبان پہ رکھی اور آنکھیں بند کر کے کھولی, دوڑا کوفے کی طرف. علی کے قدموں میں گر کے کہا یا علی جواب مل گیا. فرمایا کس کی نکال کے آیا ہے؟ کہنے لگا دونوں کی محبت ایک ہی تو ہے. اللہ کی محبت نہیں تیری محبت ہے, تیری محبت ہے اللہ کی محبت. واہ واہ واہ, نعرے حیدری. محبت نہیں چاہیے, امام معرفت کا تقاضا کرتے ہیں. معرفت چاہیے حجت کو. معرفت کا معیار ایک اور سن لینا, جتنی محبت سے سنا ایک اور معیار سن لینا. امام صادق کے پاس ایک شخص نے کہا مولا آپ کی معرفت اختیار کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھا تھا, ضعیف تھا, مولا آپ کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. امام نے صحابہ سے کہا اٹھاؤ اسے دریا میں پھینک دو. صحابہ نے فوراً امام کا حکم تھا, اٹھایا دریا میں پھینکا. امام صحابہ کے ساتھ کھڑے,
جو ہی دریا میں پھینکا، گرتا ہوا ڈوبتا ہوا پکار، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ امام نے صحابہ کا ہاتھ پکڑو ساحل پہ لے کے، ہاتھ پکڑا کنارے پہ، آنکھیں کھلی، امام نے کہا پھر دریا میں پھینکا، پھر دریا میں پھینکا، معرفت سنانے لگا ہوں، دوبارہ دریا میں پھینکا، پھر پکار رہا لوگوں کو بچاؤ مجھے بچاؤ، کیوں پھینک رہے ہو مجھے؟ تیسری بار کسی بندے کو نہیں، صرف آنکھیں بند کی تھی، کسی کو نہیں بلا رہا تھا، امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے امام نے باہر نکالا، معرفت سنانے لگا ہوں، بڑی سنجیدگی سے سننا۔ جو ہی کنارے پہ آئے، امام نے کہا اب بتا، آئی معرفت؟ کہنے کہا ہاں مولا۔ مولا فرمایا کیا سیکھا تم نے اس سے؟ اس نے کہا مولا جب پہلی بار گرا تھا تو جتنے نظر آ رہے تھے انہیں پکار رہا تھا، دوسری بار گرا تو پھر ان سب کو پکار رہا تھا، جب تیسری بار دیکھا کہ ان میں سے کوئی مدد نہیں کرتا، زبان سے نہیں دل سے آپ کو پکارا۔ جملہ میں کتاب کا پڑھنے لگا ہوں بادشاہ حسین کی عزت کے ساتھ، اس کا جو ہی میں نے دل میں آپ کو پکارا تو میری آنکھیں کھلی، مجھے کائنات میں ہر جگہ جعفر صادق ہی نظر۔ امام نے فرمایا ہمیں دل سے بلانے کو معرفت، کوئی زبان سے علی ولی اللہ پڑھے تو یقین نہ کرنا، دل میں علی ہے کہ نہیں؟ انہیں دل کی معرفت کی ضرورت ہے، دل سے انہیں بلایا جائے، دل سے، زبان پہ اقرار کافی نہیں ہے۔ اگر علی کی مشکل کشائی کا اقرار، علی کی حاجت روائی کا اقرار صرف زبان سے کرنا کافی ہوتا اور زبان سے کرنے کی وجہ سے جنت مل جاتی، تو پھر اس بندے کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے 72 دفعہ کہا تھا یا علی اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا؟ نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا، ہم نے آپ نے مشکل کشائی کے لیے علی کو رکھا، مشکل آئی تو پھر علی کو بلا لیا، مصیبت آئی تو پھر علی کو بلا لیا، علی صرف ہماری مشکلوں میں ہماری مدد کرنے کے لیے۔ میں ہمیشہ منبر کی تعریف میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف منت کے لیے علم کے نیچے جلایا جائے۔ بسم اللہ، انہیں صرف اپنی مشکلوں اور اپنی مصیبتوں میں ماننا تو پھر کیا ماننا؟ بے شک۔ جناب عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک جگہ سے یا اس بستی پہ عذاب آیا ہوا تھا، لوگوں کے منہ پہ آگ کی لگامیں تھی اور عذاب میں تھے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا جلدی گزرو یہاں سے، یہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس قبیلے اس قوم پہ اللہ کا عذاب ہے۔ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے یا اسی بستی میں جہاں ہر شخص آگ میں تھا اور منہ پہ آگ کی لگام تھی، ایک شخص تھا جو تھا آگ میں، منہ پہ آگ کی لگام نہیں تھی، واہ واہ، اور اس نے عیسیٰ نبی کو بلایا، اے بندہ خدا میری بات سن۔ عیسیٰ نبی نے رکے، کہنے کہ کیوں عذاب ہے تیرے اس قبیلے اور قوم میں؟ کہنے لگا یہ دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، واہ واہ، یہ طلب دنیا کی حرص میں ایسے مبتلا تھے جیسے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ اب جملہ سنا، یہ جملہ نہیں ہے، آج کے دور کا عقیدہ دینے لگا، اور جو بندہ سمجھے گا میں اسے منبر سے داد دوں گا۔ جناب عیسیٰ نے کہا ان سب میں تو اس لیے عذاب آیا کہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، تیرے منہ پہ آگ کی لگام کیوں نہیں؟ کیا لگا بندہ خدا میں دنیا سے محبت نہیں کرتا تھا، عذاب اس لیے ہے کہ ان میں رہتا تھا۔ کسی ایسی محفل میں جانے سے پہلے سوچ لینا جہاں علی کے دشمن بیٹھے ہوں۔ سال نبی کی اونٹنی کی ٹانگیں چند لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ آیا تھا۔ بے شک، کس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اب ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جب کوفہ میں جامع مسلم میں نقیل آئے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، 20,000 بندہ پہلے رات بیعت کرنے کے لیے آ گیا، 10,000 بندہ اگلے دن بیعت کرنے کے لیے آیا، اتنے لوگوں نے بیعت کی تھی، پھر کوفہ سے امام خوش کیوں نہ ہوئے؟ محبت کا دعویٰ تھا، معرفت نہیں تھی۔ دعویٰ محبت کرتے تھے، ہم امام سے محبت کرتے، 50,000 خطوط امام حسین کو مکہ تک مل چکے تھے جو کوفیوں نے لکھے تھے، اور اس میں کیا تھا؟ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے۔ بغیر معرفت حجت کو الاجل نہیں کہتے،
بات سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ. بغیر معرفت کے پکار رہے تھے، بغیر معرفت کے پکار، اور پھر امام نے امتحان کیا لیا؟ امام نے صرف اپنا سفیر بھیجا، اور سفیر نے امتحان کیسے لیا؟ ابن زیاد رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوا، ہاشمی لباس پہن کے، چہرے پہ نقاب لے کے، اتنا باریک جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں بات کو کھولوں گا تو اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا ہوں۔ ابن زیاد رات کی تاریکی میں ہاشمی لباس پہن کے، جو ہاشمی پہنتے تھے، سیاہ امامہ سیاہ عبا پہن کے کوفہ میں داخل ہوا، چہرے پہ نقاب لے کے۔ وہ جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا، وہ ابن زیاد کے گھوڑے کی رکابوں کو چوم رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حسین آ گئے، فرزند رسول آ گئے، فرزند رسول آ گئے، فرزند رسول آ گئے۔ پورا کوفہ امڑ آیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ جملہ دینے لگا ہوں اور میرا پورا اشرا توڑ دو، اس جملے کا قد پھر بھی بڑا ہے۔ حجت کی معرفت نہ ہو، بغیر معرفت کے لوگ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھی ہے میری جان؟ معرفت نہ ہو، اس لیے امام اپنے آنے سے پہلے کئی ابن زیاد بھیجتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ امام کے حق میں غصب ہو رہا ہے، امام امت کا امتحان لے رہا ہے۔ سارا کوفہ ابن زیاد کو امام سمجھ رہا تھا، کیوں؟ معرفت نہیں تھی۔ چند تھے جنہوں نے نہیں سمجھا۔ پہلے کا نام لینے لگا، یحییٰ ابن زید، کھجور پہ کھڑا ہوا تھا، علی کا نوکر ہے، سفین میں علی کے ساتھ تھا۔ اس نے کھجور میں سے یوں دیکھو، نیچے آ کے کہنے لگا حسین نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی دور سے نظر تو آ نہیں رہا، تو نے چہرہ تو پہچانا نہیں، تو نے کیسے پتا چلا کہ حسین نہیں ہے؟ اس نے کہا حسین ہوتا تو رات کو نہ آتا۔ معرفت ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس امام کے آنے کی نشانیاں بھی ہوں۔ امام ہوتا تو رات کی تاریکی میں نہ آتا۔ یہ رسول کا نواسہ ہے جس نے مکہ کے باہر رات کو پڑاؤ ڈال دیا تھا، کبھی شہر میں داخل نہیں ہوا۔ ابھی مکہ والے سوئے ہوئے ہیں، صبح امن کا پیغام لے کے جائیں گے۔ کسی شہر میں سفید پرچم لے کے استقبال کے لیے مکہ باہر آ جائے تو اسے فاتح کہتے ہیں۔ دندناتے ہوئے لمبی داڑیاں رکھ کے کسی شہر پہ قابض ہو کے کہہ دینا ہم فاتح ہو گئے، اسے فتح نہیں کہتے۔ جگیروں پہ قبضہ کرنا فتوحات میں نہیں ہوتا، دلوں پہ حکمرانی کرنا فتوحات میں۔ اسلام نے دلوں پہ حکمرانی کی ہے، جنہوں نے جگیریں فتح کی تھی وہ اور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام بدنام ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک اسلام کو ہر جگہ پہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ ہسٹری پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہاری تاریخ، تم نے شہر ویران کیے، تم نے آبادیوں کے جگر چیرے، تم نے شہروں پہ قبضہ کرنے کی خاطر لوگوں کے خون کی ندیاں بہائیں گے۔ یہ اسلام کی تاریخ نہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ واہ واہ واہ۔ جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا اسے سیف اللہ کہہ دیا۔ صرف بے شمار نہ کہا کریں، وہ باتیں سمجھے۔ نفرتیں شخصیات کے ساتھ نہیں، نفرتیں کردار کے ساتھ ہیں، اور وہ کردار مر نہیں گئے، آج بھی ہیں۔ یہ کوئی شیعت نہیں ہے جو قبروں میں ہوں پہ بے شمار کہو، جو زندوں پہ ہوں کو جھک کے سلام کرو۔ ان لوگوں پہ نفرت کرنا آسان ہوتا ہے جو قبروں پہ ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرنا مشکل ہوتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ کردار زمانے میں زندہ ہے۔ یہ سیف اللہ، یہ صرف علی کی دشمنی میں لقب چرایا، کسی اور کو دے دیا۔ سیف اللہ، ایک ہی جملے میں بات اڑا دینے لگا ہوں۔ یہ کیسی اللہ کی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی۔ جس کو سیف اللہ کہا ہے یہ مالک بن نویرہ کا قاتل ہے۔ کتنے صحابہ کو اس نے ظلم کے ساتھ قتل کیا جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ اسلام کی فتوحات، یہ اسلام کی فتوحات، یہ اسلام کی فتوحات، کوئی اسلام کی فتوحات نہیں۔ اور اسلامیات میں بچوں کو چیپٹر پڑھا دیا، عروج اسلام، زوال اسلام۔ سب سے زیادہ
توہین ہے اس بات پہ. وہ کون سا اسلام ہے جسے سوال ہوا تھا؟ حکمرانوں کو عروج ہوا تھا، حکمرانوں کو زوال ہوا تھا. حکمرانوں کا عروج اسلام کا عروج نہیں، حکمرانوں کا زوال اسلام کا زوال نہیں. اسلام وہ نقطہ عروج ہے جسے عروج ہی عروج. یہ ہے ملوکیت سے اسلام لینے کا نقصان. اور ہم کتنے مطمئن ہیں ہم نے امامت سے اسلام لیا. ہمارا کوئی تعلق کسی اور چیز نہیں، ہم غدیر سے جڑے ہوئے. ادھر ملوکیت والا اسلام آ رہا ہے، ادھر امامت والا اسلام آ رہا ہے. یہ ہے میرے مذہب کی جیت. دو ہی نظریے نبی کے بعد چلے نا، خلافت والا ایک امامت والا. اچھا خلافت والوں نے بعد میں 4 امام بنا لیے. ہاں خلافت والوں کے ہاں بعد میں 4 امام بنے جن سے انہوں نے فقہ لی، آئمہ اربعہ. خلافت والوں کو امام بنانے پڑے، امامت والوں کو خلیفہ نہیں بنانے پڑے. میں نے رات بھی لندن میں، کیونکہ وہاں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں امامت و ملوکیت اور ہسٹری کے موضوع پہ، وہاں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا. آج جو بندہ اٹھتے کہتا جی دیکھیں جی ہم کہتے ہیں کہ علی کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اچھے تھے. اس کا مطلب ہے علی تمہاری مجبوری ہے. نہیں بات سمجھے اور پھر دا دیجیے گا. اگر کوئی شخص ہماری مجبوری ہوتا تو کس کا دل کرتا ہے حاکم کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا، گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کا؟ اگر ہماری کوئی مجبوری ہوتی تو ہم یہ دعویٰ کرتے نہیں نہیں علی کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے. ہم کہہ رہے کہ نہیں اچھے تھے، ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں اچھے تھے. اس کا مطلب ہماری کوئی مجبوری نہیں، ان کی مجبوری کا نام علی ہے. کیا کہنے. اگر یہ علی کو نکال دیں گے تو خلافت کا بھی پورے کا پورا درخت زمین پہ گر جائے گا. اگر درمیان میں سے علی نکال دیں گے، کیونکہ ایک ہی تو عادل خلیفہ ہے جس کا معیار عدل رسول کے برابر ہے. بات ہسٹری میں آ گئی ہے تو مجھے یہ ضمن 2-4 باتیں آپ کو گوش گزار کرنی پڑ گئی. ان کے ہاں ملوکیت ہے، ہمارے ہاں امامت ہے. خلافت کا پہلا دور انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ٹھیک تھا، دوسرا دور بالکل ٹھیک، تیسرا دور بالکل ٹھیک. خلافت چلتی 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 اتنی زخمی ہو گئی کہ ادھر 6 نمبر پہ یزید آ گیا. امامت بڑھتی بڑھتی اتنی بڑی 30 نمبر پہ حسین آ گیا. جملہ تاریخ کا کلیجہ آپ کے سماعتوں کو ہوتے کریں. امامت والوں کے گھر سے حسین نمائندہ بن کے آ گیا، خلافت والوں کے گھر سے یزید آ گیا. اب یہ کسی نظام کا نمائندہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہم یہ چلاکی نہیں آپ کی ہونے دیں گے. دیکھیں یہ باتیں اگر ہم ممبر سے جواب نہیں دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ میں ادب کے دائرے میں دے رہا ہوں، لیکن ممبر پہ آل محمد کے گھر کے اور مکتب کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دشمنان آل محمد روزانہ کوئی نہ کوئی حملہ میرے مذہب پہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اتحاد کا چورن دیتے رہے. نہیں 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 بیٹا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم نے دشمن سوال کرے گا تو ہم ممبر سے جواب دیں گے. ادھر سے یزید آیا، محرم کا چاند ہوا، سارے ہی آ گئے ہم بھی شیعوں کے ساتھ ہیں، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. ہمیں تمہاری اس حمایت کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یزید کو غلط کہنا ہے تو صرف یزید کو نہ کہو. یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. وہ جہاں بیٹھا وہ کسی اپنے شہر کا گورنر بھی بنا تھا، ممبر رسول پہ بیٹھ رہا تھا. اس میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ نبی کے ممبر پہ بیٹھ گیا؟ اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی اور بیٹھا تھا تو یزید نے جرت کی. آج جوڑتا ہے یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط. ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں، ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. ہم صرف حسین سے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. کسی بستی میں چوری ہو گئی، انہوں نے کہا بستی میں اسی کو چور ہے،
بستی کا چور نکالو. انہوں نے کہا اگر بستی میں چور ہے تو پھر قسم لے لیتے ہیں. 4 بندوں نے چادر میں قرآن اٹھایا, اس نے کہا سارا گاؤں نیچے سے گزرو, جو جھوٹا ہوگا مر جائے گا. سارا گاؤں گزر گیا, کوئی بھی نہیں مرا. صبح کو انہوں نے کہا اس کا مطلب چور بستی میں نہیں. بعد میں پتا چلا جنہوں نے چادر پکڑی تھی وہ چاروں چور. ہاں اب قسم خدا یہ ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ. بالکل بالکل. یزید غلط, یزید غلط, یزید غلط, یزید غلط. کیوں بھائی؟ علی کا دور آیا تم چپ رہے, حسن کا دور آیا تم چپ رہے. ہم 21 رمضان کو بھی نکلے تھے. یہ شیعہ صرف محرم میں نہیں نکلتے, یہ پورا سال نکلتے. ہمارے ساتھ کبھی آگے یہاں بھی کیا کرو, یہ ہم مانتے ہیں علی ٹھیک تھے, علی کے مقابلے پہ آنے والے غلط. حسن صحیح تھے, حسن کے مقابلے پہ آنے والے غلط. زہرا صحیح تھی, زہرا کے مقابلے پہ آنے والے غلط. وہاں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ یزید زیادہ بدنام تھا. جو خاندان وارداتی ہوتے ہیں نا, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, واردات زیادہ بندے کرتے ہیں, گرفتار ایک کرواتے ہیں. میں کلچر پڑھ رہا ہوں. آپ سارے برٹش قوم تو نہیں ہے نا جی, پاکستان سے آپ سارے پاکستان کی روایتوں سے واقف ہے. ایک بندہ پیش کرواؤ, یہ پیش ہو کے ساری غلطی اپنے سر پہ لے لے, اور باقی تو بچاؤ. بالکل اسلام میں یہی ہوا. انہوں نے سارا الزام یزید پہ لگا کے یزید غلط. ہم مانتے ہیں یزید غلط, حسین صحیح. ہم صرف حسین صحیح نہیں کہنے دیں گے. اگر کہنا ہے تو حسین کے نظام کو صحیح کہو. اگر غلط کہنا ہے تو صرف یزید کو نہیں, پورے نظام کو غلط کہو. یزید بھی کسی سسٹم کے تحت آیا تھا. کون سا ایسا سسٹم تھا جس نے اسے خلافت پہ بٹھا دی؟ آپ آج کہہ رہے نہیں, ہم کہتے ہیں یزید غلط ہے. میں آخری جملے کہوں گا, بات کہیں اور چل پڑی, بات معرفت پہ ہو رہی تھی اور تاریخ میں چلے گئے. پھر انشاءاللہ کل کو گفتگو یہاں سے متصل کریں گے. کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھنے کے علاوہ, جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے, صرف اسے حق حاصل ہے کہ وہ یزید کو مرد آباد کرے. میں پوری ذمہ داری جملہ سنیے. علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے علاوہ کوئی بندہ مجھے اپنے مسلک کے اندر رہ کے یزید کو برا ثابت کر کے دکھائے. ہم صرف یزید کو برا کہہ سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیسے کہو گے؟ اگر آپ کہیں گے یزید کی خلافت غلط ہے, کیسے غلط تھی؟ آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے ہاں پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا. داد نہ چل دیجیے کہ مجھے صرف یہ بات وصول کر لیجیے گا. پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع سے, ووٹوں سے. اس کا مطلب آپ نے خلافت کا پہلا اصول دیا تھا, جس سے میجورٹی چن لے وہ خلیفہ ہوتا ہے. تو یزید کے پاس جمہوریت تھی, اجماع تھا اس کے پاس, مجھے امت نے ووٹیں دی تھی. اگر مدینے کی لوگوں کی ووٹوں سے بندہ خلیفہ بن سکتا ہے تو اس نے تو صرف مدینے سے نہیں, اس نے تو سارے والی اور سارے گورنر خرید لیے تھے. پھر اس کی خلافت غلط کیسے؟ آپ کے ہاں دوسرا خلافت کا اصول کیا ہے, پہلا جاتا ہوا دوسرے کے نام وصیت لکھ کے چلا جائے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, وصیت کے ساتھ بھی خلیفہ بن سکتا ہے, تو پھر اس کی خلافت کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا باپ اس کو وصیت لکھ کے دے کے گیا تھا. جب اس کے باپ کی خلافت کو مانا ہے تو جس کو وصیت لکھے گیا تھا اسے کیوں نہیں مانا؟ آپ کے پاس خلافت کا تیسرا اصول ہے, کمیٹی بناؤ, 6 بندے مل کے بیٹھ کے نبی کا خلیفہ چن لے تو ٹھیک ہوتا ہے. تو اس نے صرف 6 بندوں کے نہیں 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا. آپ کا خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس, خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس, خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس. جب اس کے پاس یہ سارے اصول تھے, اس کی خلافت غلط کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خلافت کے جتنے رائز قوانین ہیں, یزید نے اچانک فیصلہ نہیں کیا. اس کا باپ پوری گراؤنڈ تیار کر کے گیا تھا. اسے پتا تھا کہ خلیفہ ایسے بنتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کے لیے سارے رستے معین کر دیے تھے کہ کوئی بھی اٹھ کے تیری خلافت میں انگلی نہ اٹھا سکے. میں سارے کے سارے قوانین تیری خلافت میں رکھ دوں گا. اس کا مطلب اس کے پاس سارے خلافت کے قوانین تھے. آج جو مولوی اٹھتا ہے وہ اٹھ کے ہم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے ہم بھی کہتے ہیں حسین صحیح تھا یزید غلط تھا, حسین صحیح تھا یزید غلط تھا, حسین صحیح تھا یزید غلط تھا. وہ اور مولوی ہوں گے جو تیرے ساتھ تنخواہیں لیتے ہیں, وہ اور مولوی ہوں گے جن کا کھانا شوربہ تیرے ساتھ ہے. اگر یزید کو غلط کہنا ہے پھر باپ کا بیٹا پر, پھر صرف یہ نہ کہے کہ حسین صحیح تھا, پھر کہے
حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، وصیت غلط تھی، حسین صحیح تھا، کمیٹی غلط تھی، پھر بعد میں کہ غدیر صحیح تھا، سقیفہ صرف غدیر صحیح تھا، بس غدیر صحیح تھا، صرف غدیر صحیح تھا۔ نہیں ہوتی ہم سے اپنے عقائد میں منافقت، ساتھ علی کا دیا ہے، حسین کے ساتھ ہے تو پھر حسین کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم حسین کے ساتھ۔ ملوکیت کا نمائندہ یزید اور امامت کا نمائندہ حسین، ایسا ٹکرایا حسین ملوکیت کے ساتھ، اس کے بعد کسی خلیفہ میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد کا وارث۔ پھر لکھ دیا تاریخ نویس نے کہ پھر اسلام میں ملوکیت کا دور شروع ہو گیا، پھر بادشاہ بنے ہیں، ذل سبحانی بنے ہیں، شہنشاہ بنے ہیں۔ حسین نے اس لفظ کو اتنا داغدار کر دیا تھا، پھر یہ ٹائٹل کسی نے اپنے سینے پہ سجایا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو ہم مجلسوں میں آتے ہیں، یہ جو ہم کالے کپڑے پہن کے ہم مجلسوں میں، جلوسوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، ہم آج بھی بازاروں میں آ کہتے ہیں ہم اس نظریے کے ساتھ تھے جو نظریہ حسین نے دیا تھا۔ آج کی بارگاہیں ختم ہو جائیں، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خاکم بتہن، یہ عزاداری ختم ہو جائے تو صرف عزاداری ختم نہیں ہوگی، حسین کے نظریے کو دبایا جائے گا۔ اپنے بچوں کو قتل یہ نہ کہا کرو کہ بیٹا ٹھیک ہے گھر میں بیٹھو، ہم شیعہ یہ نا گھر میں بیٹھ کے مجلسوں، انہیں آنے دو مجلسوں، بیٹا یوٹیوب پہ مجلس سن لو تو ویسے میں مجلس ہو جاتی ہے، نہیں، انہیں مجلسوں میں اگر تم نے آج اپنی نسلوں کو گھروں میں بند کر دیا تو تمہاری نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ آنے والا دور مشکل سے مشکل ترین دور آ رہا ہے، جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب آ رہے ہیں چھان بریک ہو رہا ہے، اور جتنے یہ ادارے ہوتے ہیں، جتنی یہ بارگاہیں ہوتی ہیں، جتنے یہ عزاخانے ہوتے ہیں، یہ کمیونٹی سینٹر نہیں ہے، یہ حسین کی فیکٹریاں ہیں۔ اب تو یہاں پہ یورپ میں، یو کے میں، یہاں یہ رواج بن گیا نا امام بارگاہ کو سینٹر لکھو، یہ بارگاہ لفظ جچتا ہی حسین کے ساتھ، بارگاہ ہوتی ہی کسی بادشاہ کی، جن کا امامت سے ہی اعتماد اٹھ گیا، جن کا ان کی بادشاہت سے ہی اعتماد اٹھ گیا، تو پھر انہوں نے سینٹر ہی کیا۔ جب وہ انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے جیسے، معاذ اللہ، ہم اسے بارگاہ ہی کہیں گے، ہم اسے عزاخانہ ہی کہیں گے، ہم اسے حسین کا گھر ہی کہیں گے۔ اور یہ جو گھر، جس طرح ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، میں گھر بناؤں، میرے گھر میں یہ سہولت ہو، میرے گھر میں یہ سہولت ہو، میرے گھر میں یہ سہولت ہو، پتہ بھی ہے کہ میں نے اس گھر میں ہمیشہ رہنا نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرے گھر میں اتنا کچھ ہو کہ میرے بچوں کو بعد میں تکلیف نہ ہو۔ تو جہاں جہاں حسین کے گھر ہو نا، انہیں بھی یہ سمجھا کرو کہ یہ ہمارے گھر ہے، اس کی وجہ سے ہماری نسلوں نے پروان چڑھنا۔ تو میں گزارش کروں گا، جس طرح بھاری بھرکم فیسیں اسکولوں میں دیتے ہیں نا، یہ ہمارے بچے کو پڑھاتے ہیں، یہ جو عزاخانے، یہ بارگاہ، یہ ادارے ہوتے ہیں، یہ آپ کی نسلوں کی تربیت کے لیے، اور جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس ماحول میں ان چیزوں کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے کہ جہاں آپ کو ایسے حسین کے ادارے ملے، جہاں سے آپ کو عقیدے کی خوراک ملے، جہاں آ کے بچوں کو بیٹھ کے حقیقت مذہب کا پتہ۔ لہٰذا ایسے اداروں کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ تعاون فرمایا کریں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو رہنے کی جگہ ہے، تو یہ وہ گھر ہے جس نے ہمیں وہاں تک پہنچانا ہے جہاں کی تمنا لے کے لوگ مر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ بننا کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، یہ امام بارگاہ دعائے زہرا انجمن غلامان حضرت عباس آپ کی روحانی خوراک کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرتی ہے، بہتر سے بہتر پاکستان سے آنے والے خطبہ ذاکرین، بلکہ میں تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتے ہیں جو اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں۔
ہمارے لیے تو یہ ادارہ ایک ماں کی حیثیت ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ جہاں دنیا میں سے ہمیں کسی بھی جگہ سے دھتکارا جائے گا، علی کی محبت میں نکالا جائے گا، کم از کم یہ ادارہ ماں کی حیثیت کے ساتھ، بے شک بے شک. تو لہٰذا اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیے گا. جناب اظہر سبتین صاحب بیٹھے ہیں، وہ یہ کرسی پہ تشریف فرمائیں، تو آپ ان کے ساتھ اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ بہتری کے لیے تعاون بھی فرمائیے گا، ان کو مشاورت میں بھی ساتھ رکھیے گا. آج ہے حسن کے یتیم کا جنازہ، آج ہے ایک بیوہ ماں کی حسرت کا جنازہ. میں منت کر کے کہوں گا، آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں جیسے جیسے دور جدید ہو رہا ہے ویسے ویسے مذہب کو جدید کیا جا رہا ہے. کبھی بھول کے بھی قاسم کی مہندی کا انکار نہ کریں. کبھی کسی کے کہنے پہ آگے یہ نہ کہنا کہ یہ تو مہندیاں رسم و رواج ہیں، اس کا تو شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حسین کی مہندی، قاسم کی مہندی کا کبھی انکار نہ کریں. آپ میں سے اکثر پاکستان کے، پنجاب کے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اقلیم بھائی میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے سادے شادی پیر کئی ایسے جنازے دیکھے ہیں جہاں پہ اللہ نہ کرے بھائی جوان ہو نا اور بھائی مر جائے تو بہنیں بھائی کو جنازے پہ مہندی لگاتی ہیں. میں نے خود ایسے کئی جنازے دیکھے جن جنازوں پہ گئے، ان سے جا کے کہا یار جنازے کا وقت اتنے بجے تھا تو اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بہنیں زیادہ اکیلا بھائی ہے تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو بہنوں نے سہرا بھی منگوا لیا، گانا بھی منگوا لیا. بہنیں کہتی ہماری بڑی حسرت تھی ہمارا بھائی سر پہ سہرے سجائے، موت وقت سے پہلے لے کے جا رہی ہے تو ہم اس کے جنازے پہ سہرا رکھیں گے. ہر ماں بچہ پالتی ہے اور انداز سے، بیوہ ماں پالتی ہے اور انداز سے. بیوہ ماں روز اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کب بڑا ہوگا، کب میں تیرے سر پہ سہرے دیکھوں گی. 13 سال حسن کی بیوہ قاسم کی جوانی کی دعائیں کرتی رہی. پورے مسائل میں منت کرنے کا عادی ہوں، لیکن آج میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے، جب شہزادہ قاسم کی مہندی آئے تو ہر بہن قاسم کی مہندی اٹھائے، ہر بیٹی قاسم کی مہندی پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہنا بی بی تیری بڑی حسرت تھی، بی بی ہم تیری کنیزیں تیرے قاسم کی مہندی لے کے آئے. حسن کی جوانی، علی کا بچپن، قاسم کی شکل میں کربلا آ گیا. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا. شہزادہ قاسم شب عاشور، ہر ماں خیمے میں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. مقتل کہتی ہے قاسم ماں کے خیمے میں نہیں، قاسم ماں کے خیمے کے دروازے پہ گھٹنوں پہ اپنا سر رکھ کے رو رہا تھا. ایسے رو رہا تھا جیسے یتیم بچہ گھر کے کونے میں روتا ہے. قاسم کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ قاسم رو رو کے کہہ رہا تھا ہر کسی کا باپ صبح سے سوار کرائے گا، کاش میرا بابا حسن ہوتا، صبح مجھے مقدر میں سوار کرا کے بھیجتا. قاسم ابھی اپنی احساس یتیمی کو سوچ رہا تھا. یا علی اکبر و عباس خیام حسینی کا پہرا دے رہے تھے. عباس کہہ رہے تھے اکبر صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا. اکبر رو کے کہتے نا چچا غازی تو نہ جانا، تیرے جانے سے میرے باپے کی کمر ٹوٹ جائے گی. صبح جب میدان جنگ سجے تو صبح سب سے پہلے مجھے بھیجنا. عباس اکبر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، تو موت کی باتیں نہ کر، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. ابھی قاسم نے یہ باتیں سنی تھی، یہ دوڑ کے غازی کے گھوڑے کے آگے آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے تھا نہ تو جانا نہ تو جانا، تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی، تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا. صبح سب سے پہلے مجھے جانے دینا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور. میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور. یہ جملہ ہے جو آپ نے ممبر کی تاریخ سے ہزاروں بار سنا. جملہ اگلا پڑھنے لگا ہوں جو رونے والا ہے.
قاسم کا اتنا کہنا تھا، حسین نے خیمہ چھوڑا، حسین خیمہ چھوڑ کے قاسم کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہونے، تیرے جانے سے حسن کی جوانی جائے گی، کبرا کا نصیب جائے۔ قاسم تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد۔ صبح میدان سجا، ہر ماں بیٹا تیار کرتی ہے۔ میں نے جب یہ جملہ مقتل میں پڑھا تھا، مولا حسین کی قسم میری آنکھوں کا وضو ہو گیا تھا۔ ہر ایک بچے کی ماں نے اجازت لے کے دی ہے، یا خود شہید نے اجازت لی ہے، کسی نے ہاتھ باندھ کے اجازت لی، کسی نے رو کے اجازت لی۔ صرف میں جناب قاسم کا مولا حسین سے اجازت لینا پڑھوں تو گھروں تک روئے۔ مقتل کی ذمہ داری ہے مجھے اس بارگاہ کی عزت کی قسم ہے، قاسم مولا نے اجازت کیسے لی ہے؟ حسین کے پاؤں پہ سر رکھ دیا، رو کے کہتا میرے پاس سفارش کوئی نہیں ہے، میرا بابا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے یتیم سمجھ کے نظر انداز میں۔ 28 سفر کو جب زہر مل گئی تھی نا مولا حسن کو، تو مولا حسن نے فروا سے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دے۔ مولا نے کہا تھا کہ میں نے قاسم کے لیے ایک تعویذ لکھا ہے، زندگی میں قاسم کو کوئی اتنی بڑی مشکل آ جائے، حل نظر نہ آئے، تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ تعویذ ماں نے قاسم کے بازو میں 13 سال باندھے رکھا۔ اگلی سطر پڑھوں گا، جو مصائب سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ روئیں گے۔ 13 سال قاسم کو حسین نے ایسے پالا، تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ 13 سال حسین نے قاسم کو اکبر سے زیادہ پیار کیا، اصغر سے زیادہ پیار کیا۔ قاسم کو اس تعویذ کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ 10 محرم کی ڈوبتی ہوئی عصر کے وقت قاسم نے تعویذ کھولا، بابے کی تحریر لکھی تھی۔ حسین نے رو کے کہا نانے کے دین پہ مصیبت آئے، میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز رکھ۔ حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی، حسین کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ حسین نے قاسم کو گلے لگایا، قاسم مدت کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی، قاسم جا ماں سے کہے تجھے تیار کرے۔ قاسم اتنا چہرے پہ خوشی، رنگ سرخ ہو گئے، دوڑ کے ماں کے کہے اماں مبارک ہو۔ قاسم مبارک کہے کہ یہ کربلا، اماں مولا نے موت کی اجازت دے دی۔ ماں نے قاسم کی کلائی پکڑی، جو جملہ کہا ہے سید بیٹھے ہو تو ہائے ضرور کہہ دینا۔ بی بی رو کہا قاسم میدان میں جا رہا ہے؟ ہاں میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ رو کہا قاسم پہلی آخری وصیت یاد ہے، قاسم تیرے بابے کو لوگوں نے تانا دیا تھا کہ اسے لڑنا نہیں آتا تھا، قاسم میدان میں ایسے لڑنا دنیا کو پتا چلے کہ حسن کا بیٹا آیا ہے۔ قاسم رو کے کہتے اماں یہ تیرے پاؤں پہ ہاتھ ہے، تو ایک بار مجھے میدان میں جانے دے، تیرا قاسم ایسے لڑے گا ہر لاش خیمے آئے گی، تیرے بیٹے کی لاش حوصلہ حوصلہ، اماں مجھے ایک بار جانے دے۔ بیٹی نے تبرکات والا صندوق نکالا، مولا حسن دروازے پہ آ گئے۔ ماں کی طرح عزت کرتے تھے قاسم کی ماں کی حسن، حسین حسن کی بیوہ مولا حسین انتہا کی عزت کرتے تھے۔ قاسم کی ماں جی مولا اگر اجازت دے تو قاسم کو میں تیار کروں۔ بی بی کہتی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، تو نے یتیمی کا مان رکھا، آج بابا بن کے تیار کروا۔ اب جو مولا حسین نے قاسم تیار کروایا میں کیسے پڑھوں؟ فرمایا تو اپنا صندوق نہ کھولنا۔ مولا حسین اپنے خیمے میں گئے، اپنا تبرکات والا صندوق کھولا، حسن کی قمیض نکالی، جو سفیر میں حسن نے سر پہ امامہ باندھا تھا، حسین نے امامہ نکالا، سفیر والا حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ باندھا، حسن کی قمیض قاسم کے جسم پہ پہنائی،
قاسم کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے خیمے میں گئے، جا کے کہتے دیکھ زینب میرا حسن واپس آ گیا۔ بہنوں نے بھائیوں نے جی بھر کے حسن سمجھ کے قاسم کو پیار کیا۔ کافی دیر قاسم حسن کی نشانی بن کے خیموں میں پھرتا رہا، جہاں سے گزرتا کوئی کہتا چہرہ بھی حسن والا ہے، کوئی کہتا چلنا بھی حسن والا ہے۔ جناب قاسم خیام سے الوداع ہو وہاں آئے جہاں عباس تھے، غازی نے ہاتھوں سے اٹھا کے قاسم کو گھوڑے کی زین پہ رکھے گا۔ قاسم یاد رکھنا تو میرا لائق شاگرد ہے، قاسم تیرے باب حسن نے مجھے تلوار چلانی سکھائی تھی، قاسم تجھے نیزہ پھینکنا میں نے سکھایا ہے، قاسم لاکھوں کا لشکر ہے میں کھڑا ہوں گا ٹیلے پہ، حملہ بھی کرتے رہنا مجھے بھی دیکھتے رہنا، جو میں کہوں ویسا ویسا حملہ کرنا۔ حسین نے داڑھی چومی، عباس نے ماتھا چوما، بسم اللہ کہہ کے قاسم کو گھوڑے کی زین میں بٹھا دیا۔ قاسم گھوڑے کی زین میں بیٹھا، عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ قاسم نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا حملہ کیا۔ جناب عباس ٹیلے پہ کھڑے ہیں، حسین ٹیلے کے نیچے عباس دیکھ رہے ہیں، عباس مقتل میں قاسم کو دیکھ رہا ہے۔ حسین عباس کا چہرہ دیکھتے، عباس کے چہرے پہ کبھی سرخی آتی ہے، کبھی آنکھوں میں خوشی آتی ہے۔ عباس کے آواز آئی مرحبا قاسم۔ قاسم ایسے ہی حملہ کرتے ہیں، قاسم بھگدڑ بچا دے، قاسم ان کے درمیان گھس، قاسم دائیں رکعہ پہ وسط دے، قاسم اب نیزہ نکال، قاسم اب تلوار نکال۔ حسین عباس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، زینب حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے، فروا زینب کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ حسین نے دیکھا کہ عباس کے چہرے پہ سردی آ گئی ہے، قاسم کا اتنا دیکھنا تھا یا حسین کا ہاتھ جگر پہ آیا، آواز آئی عباس خیر ہے، عباس کی آواز آئی قاسم نظر نہیں آ رہا، قاسم نظر نہیں آ رہا۔ حسین کی آواز آئی عباس جلدی جا، عباس ٹیلے سے اترا، قاسم کی آواز آئی مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گیا۔ مولا میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے۔ جملہ ذہن میں لے کے آنا تو پھر رونا۔ قاسم کے پاؤں رکابوں میں تھے، جو ہی قاسم گھوڑے کی زین سے گرا، جس کو گھوڑے کی سواری دیکھی ہے جس نے کی نہیں دیکھی تو ہے نا، جب سوار گھوڑے سے گرے پاؤں رکاب میں پھنس جائے نا، سوار نزین پہ ہوتا ہے، نزین پہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ یہ مجھے جنازے کی قسم ہے، مقتل کہتے قاسم نزین پہ تھا، نزین پہ تھا۔ عباس کی آنے سے پہلے انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ قاسم کا گھوڑا جہاں سے دوڑتا، کوئی نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا، قاسم کی لاش کا زمین پہ گرنا تھا۔ حسین ابھی مقتل میں کھڑا تھا، یا انہوں نے دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑائے، بائیں کے گھوڑے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، کوشش کروں گا کہ آخری جملہ سنا سکوں تمہیں۔ مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں، حسین کو فوجوں سے قاسم نظر نہیں آ رہا۔ جب فوجی ہٹنی شروع ہوئی نا، فوجوں میں طرف کرنا، جب فوجی ہٹنی شروع ہوئی، آخری جملہ ایسا ہے کہ ماحول بدلے گا، ماتم کی تیاری رکھنا، ماتم میں انتہا ہو جائے گا۔ یوں حسین نے بلا تشبیہ دیکھا، حسین نے دیکھا کہ فوجی ہٹ گئی ہیں، قاسم نظر نہیں آیا۔ حسین کی بات ہے قاسم 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 قاسم، جب کوئی آواز نہیں، حسین نے کانوں پہ ہاتھ لگا، قاسم امام بن کے بلا رہا ہوں، کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا، کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا، مولا تیرا قاسم بکھر گیا۔ حوصلہ حوصلہ، آخری آدھا منٹ ہے، اس آدھے منٹ میں میں نے منت کرنی ہے تم سے ماتم کی، آدھا منٹ۔ جب مولا حسین نے دیکھا کہ قاسم کی لاش پامال ہو گئی ہے،
قاسم تو ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے. جملہ سننا, غریب نے کیا کہ سر سے امام چادر بنائی. مقتل کہتی ہے جیسے مالی پھول چنتا ہے. یہ مقتل نے لکھا ایسے. مولا حسین کی عزت قسم آج سے 3 مہینے پہلے تک میں جب بھی قاسم کی شہادت پڑھتا تھا میں بھی یہی پڑھتا تھا کہ ایسے اٹھایا. مجھے مولا نے توفیق دی, میں 2.5 مہینے کر رہا ہوں. وہاں ایک شخصیت ہے علامہ محمد طباطبائی, 40 سال سے امام حسین کے حرم میں مقتل لکھ رہے ہیں. مجھے کسی نے ان سے ملاقات کا شرف بخشوا دیا. میں ان سے زیارت اور ملاقات کے لیے گیا. 80 سال کے بوڑھے حال میں تھی. میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ میں شبیر کا ذات کر ہوں, ہم اکثر شہادتیں پڑھتے, مجھے مقتل کی مستند روایات چاہیے. انہوں نے مجھے کہا کاغذ قلم نکال, میں تجھے شہادتیں لکھواتا ہوں. میں شہادتیں لکھتا رہا. با خدا میں منبر پہ کہہ رہا ہوں مولا مجھے بی بی اپنے نوکروں میں سے نہ اٹھائے. اس سے بڑی قسم کوئی نہیں ہے. خود نمائی نہیں ہے, صرف مصائب بنانے کے لیے نہیں, تم تک روایت پہنچانے لگا ہوں. میں اب تک یہی پڑھتا تھا ایسے چنا. مجھے انہوں نے مولا قاسم کی شہادت بتائی, پہلا حملہ کیسے تھا, مقابلے پہ کون آیا تھا, کتنے قاسم نے مارے تھے, فرات کیسے خالی کروایا تھا. میں سارا لکھتا رہا. جب آئی نہ قاسم کی پامالی ناش چننا نہ سننا مجھ سے, اس کے بعد میں نے پڑھنا نہیں ہے, نہ تو مجھے پڑھنے دو گے. اتنا میں نے جب لکھا نا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا. انہوں نے کہا تو بتا کتنے سال ہو گئے ہیں تجھے منبر پہ. میں نے کہا جی 18 سے 20 سال. انہوں نے کہا کتنی بار قاسم کی شہادت پڑھی ہے. میں نے کہا جی سال میں کئی بار پڑھی ہے. انہوں نے کہا کیسے پڑھتے ہو تم پاکستان کے جا کر, قاسم کی لاش کو کیسے اکٹھا کیا. میں نے کہا جی قاسم کی لاش ون میں بکھری ہوئی تھی, مولا حسین نے گوشت کے ٹکڑے چنے ہیں. مولا حسین کی قسم میں اتنا کہا. انہیں 3 بار اپنے منہ پہ پیٹا. انہوں نے کہا یہی تو ظلم ہے, ابھی تک تم نے مقتل بھی نہیں پڑھنی سیکھی, تم پاکستان والوں کو مقتل نہیں آتی. میں نے کہا پھر آپ مجھے بتائیں کہ حسین نے کیسے اکٹھا کیا تھا. انہوں نے کہا تیری عقل